نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات قائدین، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مخدوم محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، برادر مکرم مفتی اویس عزیز صاحب، حافظ مقصود صاحب، حافظ شہزاد صاحب، مولانا تنویر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 4 منٹ میں 4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت کوئی مقصد اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات پورے ملک میں نکلے ہیں اس واقعے کے رد عمل میں جس میں ایک بدبخت نے بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی. پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک کے مسلمانوں نے سڑکوں پہ آ کر جواب دے دیا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے قیامت تک اس میں کوئی ترمیم قبول نہیں کہ اگر صدیق اکبر مسلمان نہیں تو اس دھرتی پر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ آواز آخر تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن تمہاری آواز کہیں تک نہیں پہنچ رہی. اگر صدیق اکبر کا ایمان قبول نہیں تو پھر کسی کا بھی ایمان قبول ہے. دوسری بات، پشاور کی ختم نبوت کانفرنس، کراچی کی 3 روزہ عظمت صحابہ ریلیہ، آج کی چترال کی ختم نبوت کانفرنس، اسلام آباد کی سڑکوں پر فضلمندان توحید کا تحت نظر اجتماع، آئندہ ہفتے میں لاہور اور ملتان اور پورے ملک میں یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ اس ملک کے حکمرانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور یہ مسلمانوں کا ملک رہے گا انشاءاللہ. یہاں یہودیوں کی سازشیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تیسری بات سن لو، آج حکومت یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی طبقات اس میں لڑتے رہے، ہم مزے سے حکومت کریں گے. میں بزرگوں کی خدمت میں باحترام عرض کروں گا، یہ مذہبی نہیں سیاسی مسئلہ ہے. صدیق اکبر کی توہین کس نے کی؟ ذرا نام بولو. آواز نہیں آ رہی، نام بولو. اس پر پابندی تھی، وہ پابندی کس نے ہٹوائی؟ نام بولو. آواز نہیں آ رہی، ڈرتے ہو تم لوگ. کیا نام ہے اس کا؟ وہ سیاسی آدمی ہے یا مذہبی ہے؟ وہ کس کا مشیر ہے، ایڈوائزر ہے، کس کا ہے؟ تو پھر یہ مسئلہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے؟ وہ شخص اس سے پابندی ہٹواتا ہے. آج وزیر اعظم اس مشیر کی مرضی کے بغیر شاید گھر بھی نہیں جا سکتا، وہی اسے فرار کرواتا ہے. اس مشیر کا بیس کیمپ بھی لندن میں اور یہ گستاخ بھی لندن میں. کوئی تانے بانے تمہیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ مسئلہ سیاسی ہے. اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، یہاں ہماری وہ تنظیمیں موجود ہیں جو توحید و سنت کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ تنظیمیں موجود ہیں جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بزرگ تشریف فرما ہیں جو دفاع صحابہ کی محنت کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ہمیں ہلکی سی بدعت کو شرک ہم سمجھتے ہیں،
لیکن ایک شرک پاک پتن کے مزار میں بھی ہوا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بھی ایک قبر کو کھلے عام سجدہ ہوا تھا۔ آج ہم دفاع صحابہ کی محنت کرتے ہیں تو آپ کے وزیر اعظم نے صحابہ کرام کو لٹیرا بھی کہا تھا، بزدل بھی کہا تھا۔ وہاں بھی ہمارا پھر یہی موقف ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے قول و فعل سے تضاد دور کر دو۔ آپ محنت کرتے ہیں اس ملک میں دین کے نفاذ کی، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال بعد ووٹ ان کو دیتے ہو جو تمہارے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، جو کل FATF کا بل پاس کر رہے تھے، کیا تمہارے ووٹوں سے وہ بن کر اسمبلی میں نہیں گئے؟ آج وہ تمہاری زبانوں پر، خطیبوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں، اوقاف پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ پھر تمہیں کیوں یاد نہیں آتا کہ جس کی زندگی صحابہ سے دور تک کوئی اس کا پرتو نظر نہیں آتا، میں اس کی حکومت کو دوام کیوں دوں؟ بس حکومت سن لے، ریاست ادارے سن لے، فرزندان توحید کا اعلان ہے۔ اس ملک میں توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین قرآن کسی صورت بھی برداشت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی انشاءاللہ میں آپ کے جذبات سمجھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ 15 اکتوبر ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ فی الحال حضرات نے آپ سے مخاطب ہونا ہے، آخری سرے تک جس کے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل ہے وہ اوپر کر کے لائٹیں جلا دے تاکہ مجمع کا پتہ لگے کہاں تک ہے۔ تمام حضرات ٹچ موبائل نکالیں اور باہر کریں، جہاں تک آواز جاری ہے پیچھے والے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، اب آپ نے آخر تک ان کو آن رکھنا ہے۔ دوسری بات، ایک وعدہ اور ایک حکومت سے بات، ٹائم نہیں ہے میری طرف توجہ، ایک وعدہ کہ آج کے بعد بڑے سے لے کر چھوٹے تک شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی حکم کے مطابق شیعہ سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے پکی بات، اللہ سے وعدہ، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اللہ کا حکم ہے میرا نہیں۔ اور سیاتی قوم یسبون اصحابی لا تجالسهم الی آخرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میرا نہیں۔ اس پر عمل کرو گے، اور جو پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے باز نہیں آتا تو میں اکابر سے درخواست کروں گا کہ ان کی منت کرو، سمجھاؤ، نہیں سمجھتے ہم مجبور ہوں گے نوجوانوں کو کہنے پر کہ ٹماٹروں سے اس کی خدمت کی جائے۔ اور حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قانون سازی کریں ان بدبختوں کو جو صحابہ کے خلاف کفر کرتے ہیں، شیعت کے کفر کے خلاف قانون سازی ہو، قادیانیت کے انداز میں جس طرح ان کے متعلق قانون سازی ہوئی۔ فی الوقت اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا موٹر وے پر جس ہماری بہن بیٹی کی عزت لوٹی گئی، ہم اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ جس نے یہ بدبختی کی ہے اس کو مردانہ صلاحیت سے محروم کیا جائے، یہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ قانون سازی اپنی جگہ پر کرے، کم از کم ان ذاکروں بے ایمانوں کو جو صحابہ کو بھونک رہے ہیں پکڑ کر ان کی زبانیں کاٹے۔ یہ زبانیں قانون کو کاٹنی چاہیے نہیں کاٹنی چاہیے، حکمرانوں کو کاٹنی چاہیے نہیں کاٹنی چاہیے۔ اور اس کا آغاز جیسے بھی ڈاکٹر عتیق صاحب نشاندہی فرما رہے تھے، اس خان اعظم کی زبان سے ہو، خائن اعظم کی زبان سے ہونا چاہیے کہ جس نے بدری صحابہ کی توہین کی۔ اور اگر تم جیسے ہجڑوں میں یہ ہمت نہیں ہے تو پھر درمیان سے حکمران ہٹ جائے، جو کتا صحابہ پر بھونکے گا انشاءاللہ ہم حضرات کے تربیت یافتہ اس کی زبان کاٹ کر کتے
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي من سبهم فعليه لعنة الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. جہاں تک میری آواز جائے ذرا آپ میرے ساتھ بولیں گے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اسی چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. صدر گرامی قدر علماء کرام زعماء ملت ملک کی مذہبی دینی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، معذرت کے ساتھ میں نام اس لیے نہیں لوں گا بہت وقت لگے گا. میں صرف ایک نام لیتا ہوں آج کی ہماری تقریب کے روح رواں جو کراچی سے طویل سفر کر کے تشریف لائے. ہمارے مخدوم و محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر عادل خان صاحب، جنہوں نے اپنی محنت سے کراچی کے عوام کو بیدار کیا تھا، وہ آج آپ کی بیداری دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں شاباش دیتا ہوں حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب کو، مولانا ظہور علوی صاحب کو، مفتی عویس صاحب کو، مولانا عبدالمجید ہزاروی کو، مولانا مسعود الرحمن عثمانی کو، جے ٹی آئی کے تمام نوجوانوں کو، اپنی جماعت کے نوجوانوں کو، باقی تمام جماعتوں کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، جنہوں نے دن رات محنت کر کے آج یہ پنڈال سجایا. آپ کو کہا گیا لائٹیں جلائیں، آپ نے جلائیں. میری نظر میں تا حد نظر مجھے یہ جلتی ہوئی لائٹیں نظر آ رہی ہیں. یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا. انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے تقریر نہیں کرنی، مجھے لحاظ ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب کا خطاب ان کا ہوگا. میں 15 اکتوبر کو وہاں تفصیلی گفتگو کر لوں گا. یہاں پر ایک گستاخ لعنتی کی گستاخی کا ذکر کیا گیا. میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ میرے قریب ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میرے قریب ہے، ایوان صدر میرے قریب ہے، ملک کی سپریم کورٹ میرے قریب ہے. میں ان سے مخاطب ہو کر کے حضرات علماء کرام کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے، یہاں پر ایک گستاخ لعنتی نہیں ہے. یہ میرے پاس 300 FIR ہیں. یہ 300 FIR میرے ہاتھ میں ہیں. 300 جو گزشتہ 8 مہینوں کی ہیں. یہ میرے پاس صرف صوبہ پنجاب کی محرم الحرام کی 150 FIR ہیں. یہ میرے پاس صوبہ سندھ کی 200 کے قریب FIR ہیں. 300 سے زائد FIR ملک میں حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات النبی کی توہین کی گئی ہے. ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کا سہارا لیا. یہ FIR ہم نے کٹوائی ہوئی ہے. پارلیمنٹ
پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر جناب چیف جسٹس صاحب، آج کے تاریخ ساتھ اجتماعی وساطت سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ ابھی یہاں کہا گیا وقت نہیں، بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا، مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا قانون سازی کریں گے، ہمیں بھی بتلاؤ عظمت اصحاب رسول کے لیے کب قانون سازی ہوگی؟ کیا وہ لاوارث ہیں؟ آج یہ جنگ غفیر ہاتھ کھڑے کر کے بتلائے، صحابہ لاوارث نہیں ہیں، صحابہ کے وارث یہاں پر موجود ہیں۔ ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس ملک کے آئین میں اللہ تعالیٰ کی توہین کرے اس کی سزا کا تعین نہیں ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ، مجھے احساس ہے، میں چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر عادل صاحب کا تفصیلی خطاب ہو۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آج کے پروگرام کو آخری پروگرام نہ سمجھنا، یہ آغاز ہے۔ 11 ستمبر، 12 ستمبر، 13 ستمبر کراچی میں تھا، 17 ستمبر اسلام آباد، 24 ستمبر ملتان میں اور 18 اکتوبر کو ملتان میں یہ کاروان اہل سنت کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث نکل پڑے ہیں۔ ضرور کہنا چاہوں گا حق نواز جھنگوی، تو نے ایک وقت میں کہا تھا کبھی وہ وقت بھی آئے گا، سٹیج ایک ہوگا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے عظمت اصحاب رسول کا پرچم لہراتے نظر آئیں گے۔ اور جناب ڈاکٹر عادل خان صاحب، مفتی منیر صاحب، علامہ ساجد میر صاحب، مولانا فضل الرحمان، مولانا حامد الحق صاحب اور دیگر جماعتوں کے ذمہ داروں سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے تم سے کہتے ہیں خدا کے لیے یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے، صحابہ کی عزت و ناموس کو محفوظ کرنے کا وقت ہے۔ چھاڑیے باقی باتوں کو، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات کے ناموس کے تحفظ و تقدس کے لیے ڈاکٹر عادل کے ہاتھوں نے ہاتھ دو، مفتی منیر کے ہاتھوں نے ہاتھ دو، مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں نے ہاتھ دو۔ تم نکل کر کے آؤ، صحابہ کے سپاہی تمہاری غلامی کے لیے تیار۔ اب تشریف لا رہے ہیں آج کی اس محفل کو سجانے والے متحدہ سنی کونسل کے امیر حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، جس نے اسلام آباد کے روڈ پر اتنا مجمع جمع کر کے بتا دیا آج ہر ایک کی زبان سے صحابہ کا نام نکلے اور ایوان صدر وزیر اعظم تک پہنچے۔ کہہ دو ذرا صحابہ، 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 صحابہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تمام حضرات خاموشی سے سنیں، مغرب کی نماز انشاءاللہ یہی جماعت کے ساتھ ہوگی۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے آج اسلام آباد کی سرزمین پر اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جس کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع منعقد کرا کے اسمبلی کے در و دیوار میں رہنے والے اور بیٹھنے والے ممبران کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آج یہ جم غفیر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اسمبلی کے باہر ہے۔ اگر حضرات صحابہ کے ناموس اور تحفظ کے لیے، اہل بیت کے ناموس کے تحفظ کے لیے قانون سازی نہ ہوئی تو کل انشاءاللہ یہ اجتماع اسمبلی کے اندر ہوگا۔ آپ کو یہ بات منظور ہے؟
کے تمام عہدیداران، اس میں شامل ہونے والی تمام جماعتیں، جمعیت اہل حدیث کے مرکزی امیر جو قدم بقدم بڑے جذبوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے، حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب اہل سنت والجماعت کے ہمارے بہت ہی عزیز حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب، اسی طریقے سے جمعیت علماء پاکستان کے حضرت مولانا حافظ عامر شہزاد صاحب، جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب، اور اسلام آباد کے تمام علماء کرام جنہوں نے شب و روز ایک کیے، حافظ مقصود احمد صاحب کے ساتھی، جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اور MSO کے نوجوان، اسی طریقے سے جمعیت اہل سنت کے تمام عہدیداران، جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے عہدیداران، میں ایک ایک کا شکر گزار ہوں۔ اسلام آباد کے حضرت مولانا محمد نذیر فاروقی، حضرت مولانا ظہور احمد علی، حضرت مولانا مفتی عبدالسلام، اور راولپنڈی سے مولانا محمد ادریس حقانی، مولانا عبدالغفار توحیدی، مولانا مفتی مجیب الرحمان، مولانا عبدالظاہر فاروقی، میں کس کس کا نام لوں؟ میں تمام حضرات جنہوں نے اس مقصد کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا، آج حویلیاں سے، ایبٹ آباد سے، ہری پور سے، تلہ گنج سے مولانا عبید الرحمان، مولانا مقصود احمد، اور حویلیاں سے مولانا مفتی آصف، ایبٹ آباد سے مولانا حبیب الرحمان، گجر خان سے مولانا ریاض عثمانی، جیلم سے مولانا ابو بکر، اور مری سے حضرت مولانا سیف اللہ سیفی، اور قرب و جوار سے جہاں جہاں تشریف لائے، کہوٹے سے مولانا محمد عثمان، میں ان تمام حضرات کا خواہ ایک فرد آیا، ایک گاڑی آئی یا قافلے آئے، سینکڑوں گاڑیوں کی صورت میں، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرمائے۔ آج ہمارے جتنے قائدین تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج یہ عزم کریں، اس جد و جہد کا آغاز ہے، ہم اس وقت تک انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عزم کریں، کھڑے ہو کر اپنے اکابر کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں اپنے بیان کی بجائے حضرت مولانا قاری منیب جالندھری صاحب، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس، جنہوں نے آج تشریف لانا تھا لیکن اپنے مدرسے کے ایک عظیم استاد حضرت مولانا شیر محمد صاحب کے انتقال کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، انہوں نے اپنا تحریری پیغام بھیجا ہے۔ میرے غجور مسلمانوں، زعمائے ملت، آپ حضرات نے جس طرح مسلسل دن رات محنت کی، سفر کیے، دعوتی مہم چلائی، گھر گھر اور در در گئے، صرف اسلام آباد پنڈی میں نہیں بلکہ قرب و جوار کے تمام مسلمانوں میں بیداری پیدا کی، اتحاد و یکجہتی کا ماحول بنایا۔ آج اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے پر آپ سب کو فردن فردن خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اتنے کامیاب مارچ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا آج کے اجتماع میں حاضر ہونے کا ارادہ تھا لیکن ادارے کے استاد شیخ الحدیث مولانا شیر محمد صاحب رحمت کی رحلت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ آج آپ لوگ جتنی بڑی تعداد میں وفاقی دارالحکومت پہ جمع ہیں، یہ صرف ایک مارچ ہی نہیں بلکہ یہ ایک ریفرنڈم ہے، یہ پیغام ہے۔ اس پاک وطن میں حضرات صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَنَحْيِ۔ آج آپ سب لوگ یہ عزم دہرائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جیتے جی یہاں صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کی توہین ہو، ہمارے ہوتے ہوئے یہاں مقدس ہستیوں کے بارے میں حضرت سرائی کی جائے۔ اب یہاں پر ہر قیمت اور ہر صورت میں گستاخی کا راستہ روکا جائے گا۔ ہم کسی بیرونی قوت یا کسی ملک کی وہاں پر اپنے پاک وطن کو شام یا عراق نہیں بننے دیں گے۔ ہم کہتے یہاں کہیں، رہتے کھاتے یہاں کہیں، رہتے یہاں ہیں، ہمارے دینی مراکز مساجد مدارس یہاں ہیں، تو ہم ہرگز کسی کو وفاداری اور وابستگی اس پاک وطن کے ساتھ ہے۔ ہم ان لوگوں کو کبھی ان کے مذموم عزائم میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملک صحابہ اور اہل بیت کے غلاموں کا ہے، جہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، صحابہ اور اہل بیت کے اطہار کی عظمت کا سکہ چلے گا، اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور جد
جدوجہد کریں گے. آپ کو یہ بات منظور ہے؟ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے مخدوم زادہ، مخدوم محترم، استاد محترم، استاد العلماء، جامع المحاسن، شیخ الحدیث، استاد المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی یہ تصویر، یہ یادگار حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب دامت برکاتہم کو حضرت تشریف لائیں، اپنے قیمتی کلمات سے نوازیں. ہم شکریہ کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہے ہیں. حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ اعلامیہ اور دعا ہوگی. اطمینان سے تشریف رکھیں. لائٹیں جلائی رکھیں، پیچھے تک لائٹیں جلائے رکھیں، لائٹیں جلا رکھیں، پیچھے آخری آدمی تک اپنی لائٹیں جلا کے رکھیں موبائلوں کی. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مقصود جو باتیں تھیں وہ سب آپ حضرات سن چکے ہیں. میں اس اسٹیج پر موجود اور سامنے موجود تمام علماء، تمام مہمانان گرامی قدر اور حاضرین اجتماع کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ موقع اور معاملہ حضرات صحابہ کی توہین کا تھا، لیکن اللہ نے جس طرح مسلمانان پاکستان کو اس کے نتیجے میں اتحاد عطا کیا اور اس کے نتیجے میں جس طرح مسلمانان پاکستان متحد ہوئے ہیں، میں اس پر پورے ملک کے تمام اہل سنت والجماعت کے حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آج مسلک دارالعلوم دیوبند سے وابستہ، مسلک بریلوی سے وابستہ اور جماعت اہل حدیث سے وابستہ، اسی طرح جماعت اسلامی سے وابستہ تمام افراد ایک پیج پر ہیں، ایک مطالبے کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر نہ انبیاء علیہ السلام کی توہین گوارا ہوگی، پاکستان کی سرزمین پر نہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف کوئی جسارت برداشت کی جائے گی، اور پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. پاکستان کے حکمران چاہے وہ کوئی ہو، صوبائی ہو، وفاقی ہو، مختلف مقتدر اداروں کے لوگ ہوں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 73 سال سے پاکستان میں فرقہ وارانہ لڑائیاں کروائی گئی ہیں. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر بات یہی ہے تو آپ کے انداز حکمرانی پر آپ کو شرم آنی چاہیے. کیا ہے یہ حکومت؟ کہاں ہے وہ ہماری طاقت اور قوت جس سے پاکستان کے عوام اپنے آپ کو پرامن اور محفوظ سمجھتے ہیں؟ اگر پاکستان میں بیرونی ایجنڈے کے مطابق یہاں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے اور آج کی اس تاریخ تک کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی ہیں. میں سندھ میں تھا، کراچی میں تھا، ذمہ دار صوبائی وزراء سے کل میری گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں دیگر مقتدر اداروں کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے، مسلسل کہا جا رہا ہے، ہم گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں. معاف کیجئے، ہمیں آپ کی ان باتوں پر یقین نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں 73 سال کی طرح جیسے پہلے جھوٹ بولا گیا، انبیاء کی توہین یہاں ہوئی ہے، صحابہ کی
کی توہین یہاں ہوئی ہے اور جھوٹ بولا جاتا رہا، آج بھی ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کان ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ملک کے اندر آج جو بے چینی ہے، جو انتشار ہے، جو خلفشار ہے، جو اضطراب ہے، جو صحابہ کے حوالے سے تشویش ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ یہ شرم کی بات ہے۔ ہم اس ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری زبانیں کبھی کسی کی توہین کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہم انبیاء کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں، نہ صحابہ کے خلاف کہہ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے خلاف کہہ سکتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے کہ یہاں ایک کمیونٹی صحابہ کے خلاف بول رہی ہے اور ساری حکومت کی مشنری خاموش ہے۔ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں ہونے والے اجتماع کے اندر جس کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اجتماع سے پہلے ان صحابہ کے گستاخوں کو گرفتار کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں، آپ تائید کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں قرار باقی سزا دی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس سرزمین پر انبیاء کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف کبھی کسی کو زبان درازی کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ یہ اجلاس کراچی کا نہیں ہے، یہ اسلام آباد کا نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کا نہیں ہے، پورا پاکستان اس کے لیے یک آواز ہے اور انشاءاللہ ہم بتلائیں گے کہ اس ملک میں صحابہ کے وفادار آج زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ آئے ہیں، مختلف جماعتوں کے ذمہ دار یہاں میرے دائیں بائیں ہیں، آپ حضرات نے یہ اجتماع منعقد کیا، میڈیا نے اس سلسلے کے اندر جس سنسر کی پالیسی کو اختیار کیا ہوا ہے، میں نیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کے میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور مجھے کہنا چاہیے، میں کہنا چاہتا ہوں آپ سنسر لگا لیں، لگائیں سنسر۔ الحمدللہ ہمارا یہ اجتماع اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسلام پاکستان میں بھی ہمیشہ سر بلند رہے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو سر بلندی ملے گی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ملک کے 24 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا کھڑا ہونا اسلام کے ساتھ ہے یا دنیا کی ان باطل قوتوں کے ساتھ ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ محنت، آپ کا یہ عزم انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کے قدم چومے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔